طائف کا سفر۔ آپ نے سوچا کہ مکہ والے تو پریشان کر رہے ہیں، یہاں کی زمین اور یہاں کی فضا اب سازگار نہیں رہی، تو کیوں نہ طائف کا رخ کیا جائے۔ اور اس کا انتخاب کرنے کی ایک خاص وجہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس خوش نصیب خاتون نے دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ دراصل قبیلے بنو ثقیف کی تھی جو طائف میں تھا۔ اللہ کے رسول نے شاید یہ سوچا ہو کہ یہ طائف والے قبیلے بنو ثقیف کے لوگ ہیں، اور قبیلے بنو ثقیف رشتے میں میرے ننیھالی ہیں، اس رشتے کی مناسبت کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ وہ میری مدد کرے، میری بات کو سنے، میرے پیغام کو قبول کرے، اور نہ صرف میرے ہم نوا بنے بلکہ میرے کام کے اور کاج کے داعی بھی بن کر ابھر پڑے۔ اس لیے آپ نے طائف کا رخ کیا۔ اچھا، ایک بات درمیان میں یاد آ گئی کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو بہت سخت حالات سے آزماتا ہے۔ اب مکہ میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ جب تک حیات تھے، اللہ کے رسول بڑی آسانی سے اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ طائف کا ارادہ آپ نے کیا ان دونوں کی رحلت کے بعد، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وقت کے نبی اپنے مشن، اپنے فریضے، اپنے منصب، اپنے دعوت، اپنے پیغام اور اپنے کام کی اشاعت کے لیے جا رہے، تو اللہ کی طرف سے نصرت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوا ویسا نہیں۔ ہوا اس کے برعکس۔ مکہ والے تو دور دور سے آپ کو ستایا کرتے تھے، پلاننگ بنایا کرتے تھے، آپ کی بات کو قبول کرنے والوں کو ستایا کرتے تھے، آپ تک پہنچنے کا کبھی ان کو یارہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن طائف والوں نے تو وہ داستان لکھ دی ہے کہ جس داستان کو اگر آپ آنکھوں سے خون بہاتے ہوئے پڑھے تب بھی کم ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ وہ بھی وقت کے نبی کے ساتھ، کائنات کی عظیم ترین ہستی کے ساتھ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے مقرب کو، اپنے نبیوں کو، اپنے اولیاء کو آزماتا ہے ایسے حالات سے کہ زندگی میں کبھی کسی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سہارے کی امید مت رکھنا۔ اگر یہ رکھو گے تو اللہ پر توکل کے منافی ہے مقرب بندوں کے لیے۔ ہاں، ہلکا سا آپ کو یہ امید ہوئی تھی کہ یہ میرے ننیالی رشتہ دار ہے، اللہ نے اس سہارے